نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم ایک آیت کی بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم تو اپنے پاس سے بنا لائے ہو، حالانکہ ان میں اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان جو اس نبی کو یہ قرآن سکھا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ اجمی ہے اور یہ قرآن سلیس عربی زبان ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے انہیں وہ کبھی راہ پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ افترا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 110 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مَن کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا، اللہ یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے برضائے رغبت کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اضطراری حالت میں کلمہ کفر کہنے کی رخصت اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان مصیبتوں اور سختیوں سے گھبرا کر جان کے خطرے کی وجہ سے منہ سے کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اس کی معافی ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور وہ اس پر قائم ہو اور وہ اس پر مطمئن ہو۔ اب یہ آیت نازل کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جاتے تھے ان میں اکثر صحابہ کرام عمل پیرا رہے، مصائب جھیلتے رہے، مگر ان کے پایا استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے اپنی جانیں تک قربان کر ڈالی۔ لے دے کر ایک مثال سیدنا عمار بن یاسر کی ہمیں ملتی ہے۔ عمار خود، ان کے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ سب ابو جہل سردار قریش مکہ کے غلام تھے۔ سیدنا عمار کے سامنے ان کے والد کو شہید کیا گیا۔ ابو جہل لعین نے ان کی والدہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ ان حالات میں آپ نے مجبور ہو کر وہ سب کچھ کہہ دیا جو کافر آپ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر اسی وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ میں نے ایسے حالات میں آپ کو برا بھلا کہہ دیا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی کیفیت بتاؤ۔ سیدنا عمار کہنے لگے میرا دل تو پوری طرح ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر پھر تم سے وہ ایسا ہی سلوک کریں تو تم پھر اس رخصت سے فائدہ اٹھا لینا، اور اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 107 ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتی ہے۔ کن لوگوں کے دلوں پہ مہر لگائی جاتی ہے؟ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے اسلام کو حق سمجھ کر قبول تو کر لیا، مگر اس کی حقائق اور مصائب کے عوض اخروی اجر کی قدر و قیمت ان کی نگاہوں میں اتنی بھی نہ تھی کہ اپنی دنیاوی مفادات کا وقتی طور پر کچھ نقصان برداشت کر لیتے۔ ایسے لوگ جن کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، یہ لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ہوس پرستی کے نشے میں مست ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ عقل اور فکر، ان کی سب قوتیں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 108 اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم سمعہم وابصارہم واولئک ہم الغافلون۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 109 لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون۔ یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔
آیت نمبر 110 ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے، آپ کا پروردگار بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد بھی انہیں معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ہجرت حبشہ کا۔ اس آیت میں ان مظلوم مسلمانوں کا ذکر ہے جن پر قریش مکہ نے عرصہ حیات تک تنگ کر رکھا تھا، اور جو لوگ بالآخر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہجرت یا تو 4 یا تو 5 نبوی میں واقعہ ہوئی، اور تقریباً 80 صحابہ اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال، جائیداد، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ پھر انہی لوگوں نے دوبارہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر آپ کے ہمراہ غزوات میں بھی شریک ہوئے اور ہر طرح کے مصائب خوش دلی سے برداشت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔